نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير۔ سب سے پہلے ہم اور آپ طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنے آقا و مولا سیدنا اعلیٰ حضرت امام الانبیاء والمرسلین پیارے نبی مکی مدنی رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں پڑے بآواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء ما لم یلک رب ارنی بجمالک وحسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضرات، یہ ماہ مبارکہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم اور آپ اس ماہ سے گزر رہے ہیں کہ جس ماہ نے ہمیں قربانی کرنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے، اور جب انسان قربان ہوتا ہے تو اس کو صبر پر بھی ہمیں اجر عطا فرمایا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کچھ ایسا کام کر گیا سجدہ حسین کا، کچھ ایسا کام کر گیا سجدہ حسین کا، احسان مند ہو گیا کعبہ حسین کا، احسان مند ہو گیا کعبہ حسین کا۔ اور کبھی کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو سیدنا حضرت عباس علمبردار کا جو علم شریف ہوتا ہے اس میں ایک پنجہ ہوتا ہے نا، پنجہ ہوتا ہے۔ تو شعر کہا تھا کہ کچھ ایسا کام کر گیا سجدہ حسین کا، احسان مند ہو گیا کعبہ حسین کا، اور پنجہ علم میں دیکھ کر محسوس یہ ہوا کہ منہ پر یزیدیوں کا ہے تماچا حسین کا، منہ پر یزیدیوں کا ہے تماچا حسین کا۔ اسی لیے ہم اور آپ علم شریف نکالتے ہیں۔ آپ نے اس قبل جمعہ کو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کیسے شہید کیا گیا، قاتلان حسین نے ان کو کیسے اذیتوں کے ساتھ شہید کیا، آپ نے سنا۔ اور گزشتہ ہفتہ میں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ آنے والے دن میں، آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ قاتلان حسین بیان ہوگا۔ قرآن کریم کا 15واں پارہ ہے اور 15ویں پارے کا دوسرا پاؤ ہے، دوسرے پاؤ کا آخری رکوع ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے پیارے نبی آپ فرمائیے حق آیا باطل چلا گیا۔ جب حق آیا تو باطل چلا گیا، یہ ہمارا فیصلہ نہیں، اس لیے کہ رب تعالی نے جب رسی ڈھیلی کی تو قاتلان حسین اپنی اوقات میں آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا رسی کو مضبوط کیا، قاتلان حسین پر مضبوطی کے ساتھ آ گیا، سب ڈھیلے ہو گئے۔ تو بے شک حق آیا باطل چلا گیا۔ جب امام حسین کا سر مبارک یزید کے دربار میں آیا تھا تو پورے کوفے والوں نے، کوفیوں نے مذاق اڑایا، امام حسین ایسا تھا ہی جو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ لیکن وہی دربار، وہی تخت، وہی تشت، اور ایسے دربار میں وہی کوفے کا دربار، وہی قلعہ، وہی جگہ، وہی وقت۔ اللہ اکبر، 6 سال کے بعد، 1 سال نہیں 6 سال کے بعد جب حکمران مختار ثقفی بنا، حکمران جب بنا تو اعلان کیا باضابطہ کہ قاتلان حسین کو ایک ایک کر کے چن چن کے میں ماروں گا، قاتلان حسین کو ایک ایک کر کے میں ماروں گا۔ اور مختار ثقفی جب حکمران بنا تو اس نے 1 2 نہیں 6000 قاتلوں کو مارا، 1 2 نہیں 6000 قاتلوں کو۔ جب اتنا کو مار دیا
تو ابن زیاد جو ہے اب اس کو تکلیف ہوئی کہ حکمران تو بن گیا، یہ ماتا چلا جا رہا، یہ اب کریں تو کیا کریں ہم؟ اب اس نے 3000 فوجیوں کو لے کر کے نکلا، 3000، اور نہر فرات پر کربلا کے سامنے آیا، نہر فرات کے سامنے کھڑا ہو گیا، اعلان کیا، اللہ اکبر۔ مختار ثقفی نے اعلان کیا ابراہیم بن عبد الملک کو کہ جاؤ اس کا سر قلم کر کے لے کے آؤ، اور جب ابراہیم بن عبد الملک کو جب بھیجا گیا تو اس کا سر قلم کر کے لایا گیا، اور جب لایا گیا ابن زیاد کے سر مبارک کو، اس کا سر لایا گیا تو لا کر کے جب کھڑا کیا گیا کوفے کے بازاروں میں کہ لوگوں دیکھو وہی سر ہے جس نے امام حسین کا سر مبارک کاٹ کر لایا تھا، اور امام حسین کے سر مبارک کو تخت میں رکھا تھا، وہی تخت بھی ہے، وہی بازار بھی ہے، وہی گھر بھی ہے، وہی تخت بھی ہے۔ دیکھو آج عدل ہو گیا، آج عدل و انصاف ہو گیا، اللہ اکبر۔ جب سر امام حسین آیا تھا تو کوفیوں نے مذاق اڑایا تھا، وہی بازار ہے، وہی جگہ ہے، تو کوفیوں نے کہا کہ امام حسین حق پر تھے، ابن زیاد باطل تھا، نہ حق پر تھا، اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے تھا، اللہ اکبر۔ اب نمبر آیا ابن سعد کا۔ ابن سعد ایک صحابی کا بیٹا، ایک صحابی کا بیٹا، ابی وقاص کا بیٹا، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا۔ اب بتائیے کہ ایک صحابی کا بیٹا، اور جب صحابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو صحابی کا بیٹا سعد نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے۔ تو خبر بھیجا، مختار ثقفی نے خبر بھیجا، ان کا بیٹا سعد کا ابی وقاص جو سعد تھا اس کا بیٹا حرث تھا، حرث کو خبر بھیجا کہ جاؤ ابا کو بھیجو باہر۔ اندر گیا، جانے کے بعد کہا کہ ابا حضور چلیے باہر بلا رہے ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں، مختار ثقفی۔ اور مختار ثقفی جب حکمران بنا اس سے پہلے اس نے اس کے ساتھ بہت اچھا یارانہ تھا، بہت اچھی دوستی تھی۔ کہا کہ جاؤ اس کو جا کر کے کہہ دو، مختار ثقفی کو کہہ دو کہ ہم ابھی نہیں آ سکتے ہیں، ہم ابھی نہیں آ سکتے، اس لیے ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو آ کر کے حرث جو ہے آ کر کے کہا کہ ابا نہیں آ سکتے، اب گوشہ نشین ہو گئے، وہ اب اندر ہی بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ وہ کہا کہ آج اللہ اللہ سوجا اس کو، امام حسین کا سر مبارک جدا کرنے کے بعد اجل اللہ اللہ کر رہا ہو، بھیجو اس کو۔ کہا کہ نہیں نہیں وہ آئیں گے نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، وہ نہیں آگا، ہم جاتے ہیں، ہم تو جا سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ مختار ثقفی نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ جاؤ اور اس کا دھڑ مت لانا، صرف اس کا سر چاہیے، ہمیں اس کا سر چاہیے۔ جب اس کے پاس بھیجا گیا تو کہا کہ نہیں تم لوگ ہم کو قتل نہیں کر سکتے، تم لوگ نہیں مار سکتے، اس لیے مختار ایسا نہیں کرے گا، مختار ثقفی ایسا نہیں کرے گا میرے ساتھ، اس لیے کہ اس کے ساتھ دوستی ہماری بہت اچھا یارانہ ہے، نہیں کر سکتا میرے ساتھ اس طرح سے، اللہ اکبر۔ کچھ فوجیوں نے کہا، کچھ ساتھیوں نے کہا کہ جب تم امام حسین کا سر مبارک کاٹ سکتا ہے، جب تم نبی کے نواسوں کا سر کاٹ سکتا ہے تو مختار ثقفی تمہارا سر کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ مختار ثقفی کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ ارے تم نے نبی کا گھرانہ اجاڑ دیا، تمہارا گھرانہ کیسے بچے گا؟ اللہ اکبر۔ لیکن سنی مسلمانوں یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ساری خطائیں معاف کر سکتا، لیکن قاتلان حسین کبھی معاف نہیں ہوں گے، کبھی نہیں۔ اس لیے کہ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں، ایک وقت میں جو ان کو شہید کیا تھا، امیر حمزہ کو جس نے شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہو گئے، صحابی بن گئے۔ اب صحابی بننے کے بعد جب پیارے نبی کی بارگاہ میں آئے تو آنے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تم صحابیت کا درجے پر فائز ہو چکے ہو، اب تم صحابیت کا درجہ مل چکا ہے تمہیں، اب تم صحابی بن گئے ہو، اس لیے پھر بھی میرے سامنے مت آیا کرو، پھر بھی میرے سامنے مت آیا کرو، اس لیے کہ جب جب تمہیں ہم دیکھتے ہیں تب تب غصہ آتا ہے۔ تو بتائیے کہ اظہار غصہ ہی تو تھا، اظہار نفرت ہی تو تھا۔ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ جب ایک اپنا سگا چچا کے لیے
ایک سگا چچا کے لیے پیارے نبی کو اتنا تکلیف ہو سکتا ہے، اتنی اذیتوں کا تکلیف ہو سکتا ہے، تو جس نے قاتلان حسین ہے، جس نے نبی کے گودوں کو پالوں کو شہید کر دیا، ان پر کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ مجھے مختار ثقفی کے ساتھ بہت اچھی یارانہ ہے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ میں اس کا گردن مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا ابن سعد کو۔ کرنے کے بعد جب باہر لے کر کے نکلے، اس کے سر مبارک کو، بیٹا کو رسی میں باندھ دیا گیا تھا، ہاتھ پاؤں باندھ دیا گیا تھا اس کو۔ جب دیکھا بیٹا دیکھا کہ میرے باپ کو سر مبارک کو کاٹ دیا گیا ہے، تو بیٹا کا حرف کہا اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا، اب جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو لاؤ تمہیں بھی گردن مار دیتے۔ تو سارے لوگوں نے، سارے فوجیوں نے مل کر اسے بھی گردن کو مار دیا۔ مارنے کے بعد مختار ثقفی نے ان دونوں سر مبارک کو مدینہ منورہ بھیجا، سیدنا حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو حضرت علی کے چھوٹے بیٹے ہیں اور امام حسین کے چھوٹے بھائی ہیں، حضرت علی کے دوسری جوزہ کے بیٹے ہیں، وہ ان کے پاس بھیجا گیا اور یہ کہا کر کے بھیجا گیا کہ یہ ابن سعد کا جو سر ہے امام حسین کا بدلہ ہے، اور حرس کا جو سر ہے علی اکبر کا بدلہ ہے۔ کہا کہ یہ میرے بھائی کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ابن سعد کا جو سر آیا ہے یہ میرے بھائی کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی سر کو لے کر کے کوفے کے بازاروں میں گھمایا گیا کہ یہی تھا انسان جو امام حسین کو قتل کے موقع پر نعرہ لگایا کرتا تھا۔ کہا کہ میں تو چند روپیوں کے لیے، میں چند پیسوں کے لیے میں نے نعرہ لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب بچ گیا، خولی بچ گیا، یزید بن خولی بچ گیا۔ اب خولی کو پکڑنے کے لیے یزیدیوں نے، فوجوں نے دوڑا، مختار ثقفی کے فوجوں نے دوڑا، دوڑنے کے بعد بہت بھاگا، بہت بھاگا، کوفہ چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد کسی دوسرے جگہ ڈیرا ڈنڈا ڈال دیا۔ وہ ڈالنے کے بعد لوگوں نے خبر پہنچایا کہ اب یہاں بہت اچھا ہو گیا ہے، یہاں کا ماحول بالکل درست ہو گیا ہے، اب تم آ جاؤ۔ معلوم چلا، معلوم چلنے کے بعد آ گیا واپس، آ گیا واپس۔ واپس آنے کے بعد جب مختار ثقفی کو معلوم ہوا کہ یزید بن خولی جو ہے آ گیا ہے، تو اپنے فوجیوں کو پھر لگا دیا، لاؤ پکڑ کر کے لے کے آؤ۔ اب جب لایا گیا پکڑ کر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، کھڑا کرنے کے بعد بتایا کہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا۔ تو یزید بن خولی جو تھا وہ چھپ گیا تھا گھر کے اندر، گھر کے اندر چھپ گیا تھا۔ اس کی بیوی بہت وفادار تھی، بہت زیادہ وفادار تھی۔ اب گھر کے اندر جیسے ہی فوجی پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا کہ کہاں یزید بن خولی کہاں ہے؟ کہا کہ تو اس نے کہہ دیا تھا اپنی بیوی سے کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو ان سے کہنا کہ ہے نہیں یہاں، باہر ہیں۔ تو آیا، آنے کے بعد میں فوجی جب آئے تو آنے کے بعد کہا، اب دیکھیے اس کا اشارہ دیکھیے کہ زبان سے اقرار کر رہی وہ کہ خولی نہیں ہے یہاں، لیکن ہاتھ سے اشارہ کر رہی کہ اس کے اندر ہے۔ دیکھیے وفاداروں کی، دیکھیے وفاداری، دیکھیے آپ کہ منہ سے بول رہی وہ کہ ہے اس کے، ہے باہر، اور ہاتھ سے اشارہ کر رہی کہ اندر میں ہے، ٹوکرے کے نیچے لکا ہوا تھا۔ فوجی پکڑ کر کے لے کر کے آ گئے، آ کر کے کھڑا کر دیا میدان میں۔ کہا کہ بتاؤ کون سا وہ جائیداد ہے، وہ کون سا سونا ہیرا جواہرات ہے جس کے وجہ سے تم امام حسین کا سر مبارک کو کاٹا تھا۔ کہا کہ دیکھیے میرے پاس کچھ ہیرے جواہرات ہیں، کچھ کاغذات ہیں، کچھ سونے چاندی ہے، تم اسے لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو۔ کہا کہ وہ جائیداد بھی تو بتاؤ جس کی وجہ سے امام حسین کو شہید کیا تھا۔ کہا کہ میں نے نہیں کیا تھا، یزید کے کہنے پر کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو لے کر کے، خولی کو لے کر کے آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد بیچ چوراہے پر تلوار سے زخم مارے، اور زخم کیا اس کے جسم کو، اور زخم کرنے کے بعد کہا کہ اب حضور کیا کریں، اس لاش کو کیا کریں؟ کہا کہ اس کے لاش کو آگ لگا دو۔ اس کا جسم جل رہا تھا اور جو اس سے خاک اڑ رہی تھی، کوفہ والوں نے اعلان فرمایا کہ امام حسین حق پر تھے۔ آج دیکھو یزید بن خولی کے ساتھ کیسا انصاف ہو گیا ہے، کیسا عدل و انصاف ہو گیا، ایک ایک کر کے مارا تھا۔ بعد میں مختار ثقفی وفادار نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کام لینا ہوتا ہے تو اپنے دشمن سے بھی لے لیتا ہے۔ کبھی کبھی کعبہ شریف میں بت بھی رکھ دیتا، عبادت گاہوں میں بت بھی رکھ دیتا، عبادت گاہ میں ہے، لیکن ایسی عبادت گاہ میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بت ڈٹے ہوئے تھے اور ان کی موجودگی میں پوجا و پرستش ہوتی رہی، لیکن کسی نے کہا یہ ان کی موجودگی میں کیوں پوجا پرستش ہو رہی ہے؟
ان کو نکالا جائے، ان کو نکالنے کے لیے کوئی آئے تو اس کو نکالنے کے لیے خود اللہ نہیں آئے گا، بلکہ اللہ اپنے نبیوں کو بھیجا، نکالنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ اب وہاں پر بن گیا، بچا کیا؟ شمر بن جلجوشن، سمر جلجوشن۔ اب اس کے پیچھے لگا دیا فوجیوں کو، پکڑو کہاں ہے وہ؟ اب پکڑنے کے بعد اتنا بھاگا کہ بھاگتے بھاگتے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اور مدینہ منورہ کہاں پہنچا؟ جہاں پر سیدنا حضرت امام زین العابدین، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان رہا، بہت بڑا کرشمہ رہا یہ کہ امام زین العابدین بیمار تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امام زین العابدین جب کربلا جا رہے تھے تو کسی روایت میں آتا ہے کہ 30 سال کے تھے، کسی روایت میں آتا ہے کہ 14 سال کے تھے، کسی روایت میں آتا ہے کہ 33 سال کے تھے۔ لیکن جب 33 سال کے تھے امام زین العابدین اور کربلا جب گئے تھے تو 33 سال کے تھے، اور چند مہینوں کے بعد جب وہاں سے لوٹے، 4 مہینوں کے لگ بھگ 4 مہینہ کے بعد جب لوٹے تھے وہ، تو ان کے بالکل ڈالی شریف سفید ہو چکی تھی، سفید ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک زوجہ ہیں جو قافلے کا انتظار کرتے کرتے آگے بڑھی، دیکھا کہ قافلہ مدینہ سے آ رہا ہے، تو قافلے کا استقبال کے لیے جب آگے بڑھی آپ تو دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر آگے آگے چلے آ رہے ہیں، تو یہ پہچان لیے، سیدنا امام زین العابدین پہچان لیے کہ میری دادی جان آ رہی ہیں، دادی جان آ رہی ہیں۔ جیسے ہی دیکھا تو ان کی دادی جان جو ہے اپنے دوپٹے سے منہ کو پھیر لیا، چھپا لیا۔ ارشاد فرماتے ہیں امام زین العابدین کی دادی جان اپنے پوتوں سے کیسے چھپانا؟ کہا کہ تم امام زین العابدین ہو، بتائیے کہ امام زین العابدین چند مہینوں میں ان کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، کیسا منظر ہوگا؟ ارشاد فرماتے ہیں امام زین العابدین دادی جان کے اسرار پر کہ بتاؤ یہ داڑھی سفید کیسے ہوئی؟ کہا کہ دادی جان اگر کربلا کے منظر آپ کے سامنے ہوتا تو آپ کا بھی بال سفید ہو جاتے، اگر کربلا کا منظر سامنے ہوتا کتنا برداشت کریں گے ہم؟ بیٹے کا لاش الگ دیکھا، پوتے کا لاش الگ دیکھا، بھتیجے کے لاش الگ دیکھا، ان سارے لاشوں کو دیکھنے کے بعد کب تک یہ کالے رہیں گے؟ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین زندگی میں کبھی مسکرائے نہیں، کبھی نہیں مسکرائے، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ جب پانی پینے کا میسر آتا تھا ان کو تو بہت روتے تھے، بہت تکلیف میں گزرتے تھے وہ، اور ارشاد فرماتے تھے کہ یہ ٹھنڈا پانی ہم پی رہے ہیں اور امام علی اصغر کا پیاسا یاد آتا ہے، زینب کا پیاسا یاد آتا ہے، علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے، علی اکبر کا لرزنا یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کو مروان بن ملک جو تھا اتنا بڑا خبیث تھا کہ مروان بن ملک نے ان کو کسی معاملے میں، کسی ایسے کام میں الجھا کر، پھنسا کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر کے جایا کرتے تھے تھانے میں، جیل کے اندر کھانا لے کر کے جایا کرتے تھے، تو ان کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا، وہ تو مرید تھے نا، امام زین العابدین کے مرید تھے نا، تو امام زین العابدین کہا کہ اے میرے مرید، اے میرے غلام، تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے پریشان ہوں آقا کہ آپ کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ گھبرانا مت، یہ میرا امتحان ہے، یہ میرا امتحان ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پورا زنجیر ٹوٹ گئی۔ کہا کہ بتاؤ کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر پورا زنجیر ٹوٹ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ لوگ ہمیں زنجیر میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے ہیں لوگ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا آزمائش ہے، امتحان ہے ہمارا، امتحان دینے دو ہمیں، امتحان میں پاس ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام زین العابدین، ان کے بیٹے سیدنا حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ آئے تو آنے کے بعد تقریباً 36 سال زندہ رہے، وہ 36 سال زندہ رہے،
اور 36 سالوں میں جب ان کو معلوم چلا کہ بہت سارے مدینہ منورہ میں ایسے لوگ ہیں جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، یزید مارا گیا، اب کون ان کو کھانا پینا دے گا؟ تو بہت سارے نذرانے ان کے پاس آتے تھے، امام زین العابدین کے پاس نذرانے آتے تھے، لوگ ان کو زینت مانتے تھے، عبادتوں کا کرنے والا زینت مانتے تھے ان کو. تو انہوں نے مدینہ منورہ سے ہٹ کر کچھ دور جا کر اپنا خیمہ لگایا، اور وہاں جانے کے بعد عصر کے وقت آتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھ کر کے آپ واپس چلے جاتے تھے. ایسی جگہ آج بھی بہت سارے سعودی لوگ ایسے ہیں جو اس کو توڑنے کی بہت کوشش کی، بہت سارے مشینیں لے کر کے آتے تھے، لیکن آج تک کہ کوئی توڑا نہیں، ناکام رہے. آج تک کسی نے ان کے مزار مقدسہ کو نہیں توڑا، ان کے جگہ کو نہیں توڑا. تو امام زین العابدین اپنے گھر میں عشاء کی نماز میں بیٹھے ہوئے تھے، عبادت و ریاضت میں بیٹھے ہوئے تھے. شمر ذی الجوشن پہنچا، بھاگتا بھاگتا ان کے خیمے میں پہنچ گیا، ان کے گھر میں پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد کہا کہ حضور پناہ چاہیے، حضور پناہ چاہیے. امام زین العابدین منہ پھیرا، دیکھا، پہچان لیا، زخم تازہ ہو گیا. کہا کہ بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور پانی چاہیے. کہا کہ لو. ایک پیالہ پکڑا، پیالہ کو اچھے سے دھویا، دھونے کے بعد پانی پلایا. کہا کہ اور چاہیے؟ کہا اور چاہیے. ایک نہیں 3 پیالہ پیا. وہ 3 پیالہ پینے کے بعد جیسے ہی باہر نکلا سوچا کہ ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ یاد ہے بھی نہیں. تو جیسے ہی باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد پھر اندر گیا. کہا کہ امام صاحب لگتا ہے مجھے پہچانا نہیں آپ نے. کہا کہ ہم تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں جو میرا سارا گھر اجاڑ دیا، میرا سارا گھر اجاڑ دیا، ہم تمہیں بھول سکتے؟ کہا کہ پھر آپ نے پانی کیسے پلایا؟ کہا کہ پانی بند کرنا تمہارا کام ہے اور پانی پلانا ہم نبی کے نواسوں کا کام ہے، نبی کے گھر والوں کا کام ہے. اس لیے پانی تم بند کرو، ہم پانی پلاتے رہیں گے، اور آج تک نہیں صبح قیامت تک پلاتے رہیں گے. یہ نبی کے گھرانوں کا کام ہے، نبی کے گھر والوں کا کام ہے. اس لیے حق آیا، قرآن کریم نے اعلان فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بے شک حق آیا اور باطل چلا گیا. اس لیے زیادہ دن نہیں چلتا ہے. اس لیے قاتلان حسین کو کبھی معاف نہیں ہوگا. آج یہاں بھی معاف نہیں ہو رہا ہے، کل وہاں بھی معاف نہیں ہوگا. اور آج ہمارا دین زندہ ہے تو امام حسین کی وجہ سے. اس لیے قلم توڑ دیا خواجہ غریب نواز نے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، جی پناہ است حسین. اس لیے کہ دین بھی ہے امام حسین اور دین کی پناہ بھی ہے امام حسین. شاہ بھی ہے امام حسین، بادشاہ بھی امام حسین ہیں، اور دین کو جس دامن میں پناہ ملی ہے وہ دامن سرکار امام حسین ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ بولنے اور کہنے میں لغزشیں ہو گئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب مل کر کے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.